اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ سامعین گرامی، ناظم نشر و اشاعت ختم نبوت فورم محمد احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے اس یوٹیوب چینل اینڈ آف پروفٹ ہوڈ پر قادیانیوں کو ایکسپوز کرتے رہتے ہیں، ان کے لٹریچر سے، مزید یہ کہ ان سے کی گئی ڈیبیٹس کو بھی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ حالیہ کل ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی جس کا ٹائٹل ہے مرزا قادیانی کی نماز یہ، جس کے اندر ہم نے ثابت کیا کہ مرزا قادیانی نماز نہیں پڑھتا تھا، اور جب پڑھتا تھا تو کس طریقے سے پڑھتا تھا۔ یہ ویڈیو جب میں نے اپلوڈ کی تو اس کے بعد حسب معمول اس کا لنک قادیانیوں تک بھی پہنچایا، اس نیت سے کہ خدا کرے تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو یہ واٹس ایپ پہ میں آپ کو لیے چلتا ہوں، یہ قادیانی حافظ اکبر، یہ قادیانی حافظ اکبر کو بھی میں نے اس کا لنک دیا۔ یہ دیکھیں لکھا ہے آخرکار 115 سال کے بعد پتہ ہی چل گیا کہ مرزا قادیانی کیسے نماز پڑھتا تھا۔ نہایت معلوماتی اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ یہ ویڈیو ہے جی، یہ مرزا قادیانی کی نماز۔ اچھا، اس کو دیکھ کر حافظ اکبر نے یہ نہیں کہا کہ اس کے اندر جو دلائل دیے گئے ہیں وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، اس پہ تبصرہ کرنے کی بجائے قادیانی مربی حافظ علی اکبر نے خلط مبس کے لیے یہ تصویر سینڈ کی۔ یہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اور یہ پلین میں جہاز میں بیٹھے ہوئے، اور ان کے قریب کوئی ایک ڈرنک کی بوتل ہے۔ اب اللہ عالم اس بوتل کے اندر کیا ہے یا یہ کس چیز کی بوتل ہے، لیکن قادیانی اس سے تاثر یہ دے رہے تھے کہ یہ شراب کی بوتل ہے، تو اور ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب شراب پی رہے تھے۔ اس تصویر کے جواب میں نے کہا اگر شراب مولوی پیے تو وہ بھی لعنتی، بغیرت، حرام خور، اور اگر مرزا قادیانی پیے تو وہ بھی لعنتی، بغیرت اور حرام خور ہے۔ ایک مرتبہ آپ بھی یہ کہنے کی ہمت کریں۔ میں نے کہا کہ دیکھیں اگر مولوی شراب پیے تو لعنتی کہ حرام کام کر رہا ہے، لعنتیوں والا کام کر رہا ہے، بغیرت مطلب غیرت نہیں ہے تو حرام کام کر رہا ہے، اور حرام خور حرام پی رہا ہے۔ اور اگر یہی کام مرزا قادیانی کرے تو وہ بھی لعنتی ہوگا، بغیرت ہوگا، حرام خور ہوگا۔ میں نے کہا ایک دفعہ یہ بھی آپ بھی یہ کہنے کی ہمت کریں۔ اب چونکہ قادیانی مربی حافظ علی اکبر کو پتہ ہے کہ مرزا قادیانی شرابیں پیتا تھا، اگر میں نے یہ بات کہہ دی تو مولوی نے فوراً وہ حوالے لگا دینے اور مرزا قادیانی کو میں لعنتی ڈکلیئر کروا دوں گا۔ اچھا، اس نے اس کے ریپلائی میں ایک وائس میسج کیا ہے، اور وہی کرتوت کی جو شروع دن سے قادیانی کر رہے ہیں، جو مرزا قادیانی کرتا تھا، کہ قادیانی حضرات مرزا قادیانی کو بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے سے ذرا برابر نہیں باز آتے۔ یہ بغیرت انسان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض لگا دیا۔ چلیں اس کی بغیرت کی آڈیو سنیں۔ میں نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ بھائی شراب پیے تو مولوی لعنتی ہے، بغیرت ہے، حرام خور ہے، اس لیے نہیں، میں تو ویسے اس کی فوٹو بھیجی تھی، ایز اے تفنن بھیجی تھی آپ کو کہ دیکھیں یہ مولانا صاحب کیسے کرتے ہیں۔ باقی مرزا صاحب کی بات تو مرزا صاحب تو اللہ کے نبی تھے۔ اگر اسلام کے اندر یہ جائز ہے نا کہ پہلے ایک بندے کو اپنا بیٹا بنا کے رکھو، اس کو گھر میں پالو، بیٹا بناؤ، اس کو وہی بیٹا ہے میرا، بعد میں اسی کو بیوی کو طلاق دے لو اور پھر اس بیوی کو اپنی بیوی بنا لو، یعنی مطلب اپنی بہو سے شادی کر لو۔ اگر یہ اسلام میں جائز ہے تو میرا خیال میں 5 دفعہ بہت دور کی بات ہے نا۔ پہلے بیٹا بنا کے رکھا زندگی بھر، بعد میں اس کی بیوی سے طلاق دلوائی، بیوی کو طلاق دلوائی، پھر اس سے نکاح کر لی۔ سمجھ تو گئے ہوں گے میں کن کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ میں ان پہ کوئی اور اعتراض نہیں کر رہا، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہے، ایسی کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جی سامعین گرامی، آپ نے سن لیا حافظ اکبر کی آڈیو۔ اب میں بتاتا ہوں اس نے بغیرتی کیا گولی ہے۔ سامعین گرامی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، لے پالک تھے، لے کے پالا، بچپن سے پالا، بلکہ ان کو زید بن محمد کے نام سے معاشرے میں پکارا جاتا تھا کہ محمد کا بیٹا زید۔ لیکن قرآن پاک کی جب آیت نازل ہوئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما،
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. تو اس آیت کے بعد زید بن محمد سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہو گیا. اپنے اوریجنل باپ جو ان کے جسمانی باپ تھے ان کے نام سے انہیں پکارا گیا. واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، لیکن بعد میں کچھ معاملات کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الگ ہو گئی، طلاق ہو گئی، اور بعد میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کر لیا. اب ام المومنین امی جان حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تو اس وقت کے کفار مشرکین مکہ ٹھٹھا کرنے لگے کہ یہ کیسا بندہ ہے جس نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، کیونکہ حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بنے ہوئے تھے تو وہ بہو ہی، لیکن یہ منہ بولا رشتہ تھا، لے پالک رشتہ تھا، حقیقی رشتہ نہیں تھا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، رسول ہیں. تو پھر جا کے ان لوگوں کو عقل آئی کہ یہ تو لے پالک تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حقیقی بیٹے نہیں تھے. اور پھر ان کی متعلقہ جو زوجہ تھی ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. سے وہی اعتراض جو مشرکین مکہ کرتے تھے نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ کیسا نبی ہے جس نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، وہی اس بغیرت بندے حافظ اکبر نے کیا. لیکن کوئی بات نہیں، حامینی کا تعاقب کرنے کے لیے یہاں موجود ہے. اس ملعون کی دوبارہ آڈیو سنیں، اب آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ لگے گی. میں نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ بھائی شراب پیے تو مولوی لعنتی ہے، بغیرت ہے، حرام خور ہے، اس لیے نہیں. میں تو ویسے اس کی فوٹو بھیجی تھی، ایز اے تفنن بھیجی تھی آپ کو کہ دیکھیں یہ مولانا صاحب کیسے کرتے ہیں. باقی رہی مرزا صاحب کی بات، تو مرزا صاحب تو اللہ کے نبی تھے. اگر اسلام کے اندر یہ جائز ہے نا کہ پہلے ایک بندے کو اپنا بیٹا بنا کے رکھو، اس کو گھر میں پالو، بیٹا بناؤ، اس کو وہی بیٹا ہے میرا، بعد میں اسی کو بیوی کو طلاق دلو اور پھر اس بیوی کو اپنی بیوی بنا لو، یعنی مطلب اپنی بہو سے شادی کر لو. اگر یہ اسلام میں جائز ہے تو میرا خیال ہے 5 بہت دور کی بات ہے نا. پہلے بیٹا بنا کے رکھا زندگی بھر، بعد میں اس کی بیوی سے طلاق دلوائی، بیوی کو طلاق دلوائی، پھر اس سے نکاح کر لیا. سمجھ تو گئے ہوں گے میں کن کے بارے میں بات کر رہا ہوں. میں ان پہ کوئی اور اعتراض نہیں کر رہا، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہے، ایسی کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھا اس کی بغیرتی کہ پہلے بیٹا بنا کے رکھا، بعد میں اس کی بہو کو طلاق دلوائی اور خود شادی کر لی. ہے اس بغیرت کی ہنسی چیک کریں. یہ لانتی کردار سے مرزا قادیانی والے کام کرتا ہے کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہوتا تھا. تو یہ ہے سامعین گرامی قادیانیوں کی حقیقت. یہ دیکھیں، یہ بغیرت کے بچے نے یہ اپنا ایک واٹس ایپ پہ اسٹیٹس کیا لگا، لو فار آل ہیٹڈ فار نن. یہ محبت کر رہے ہیں، اسلام پر اعتراض کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کر کے محبت کر رہے ہیں سب سے. یہ ان کا مکروہ اور لعنتی چہرہ جو ہم ایکسپوز کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اپنے ساتھیوں تک، دوستوں تک یہ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ قادیانیوں کا اصل چہرہ بے نقاب وہ ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ